بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ بھی ملکہ تھیں، اپنے دور کی خوبصورت ترین ملکہ، آخری مغل تاجدار مرزا ابو ظفر بہادر شاہ کی بیوہ۔ نواب زینت محل کی عمر ابھی 34 برس تھی جب شاہ ہندوستان کو جلا وطن کیا گیا۔ جواں سال بیٹے جواں بخت مرزا کو تو انگریزوں نے قتل کر دیا تھا، ننھا پوتا بچ گیا تھا، ایک ملازمہ تھی، یہ تھی کل سلطنت۔ ملکہ کو مشورہ دیا گیا کہ بوڑھے بادشاہ کے ساتھ رنگون کالا پانی جانے سے بہتر ہے یہاں رہ جاؤ۔ جواب تھا، جینا مرنا بادشاہ حضور کے ساتھ۔ رنگون کے قید خانے میں مغل شاہی خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ دنیا کے کسی شاہی خاندان کے ساتھ نہیں ہوا۔ 10 برس اس تنگ و تاریک کے راج میں گزارے، حسن جوانی سب ملال میں ملیامیٹ ہو گئے۔ اپنے سامنے اپنے پوتے کو دم توڑتے دیکھا، انگریز کمشنر ڈیوس نے دوائی تک پہنچنے نہیں دی، اپنے بادشاہ حضور کے لیے تازہ ہوا کی خاطر سفاک دروگے سے منت سماجت کرتی رہی۔ 87 برس کی عمر میں بروز جمعہ 7 نومبر 1862 صبح 5 بجے ہندوستان کے بادشاہ کو گمنام قبر میں اتارا گیا۔ اکیلی ملکہ لاش کے پاس بیٹھی آنسوؤں کے موتی بکھیر رہی تھی۔ انگریز سپاہیوں نے ملکہ کو دھکے دے کر لاش اٹھائی اور جلدی جلدی دفنا کر قبر میں چونا ڈال دیا گیا۔ انگریز کمشنر کے بقول محمدن رول کی آخری نشانی بھی مٹ گئی۔ فرمان جاری ہوا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار وارث ہونے کا دعویٰ دار نہیں ہوگا، حالانکہ ورثہ زندہ تھے۔ مغل بادشاہ کے 20 بیٹے تھے، 2 شہزادے جان بچانے میں کامیاب رہے تھے، 5 شہزادے جیلوں میں بھی ڈالے گئے۔ جو دلی میں قتل ہونے سے بچ گئے وہ برما اور ہندوستان کی سرزمین میں روپوش ہو گئے۔ بادشاہ کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے رنگون میں ہجرت کر کے آنے والے مغل شاہی خاندان کے لوگ اپنی دکھیاری ملکہ کو اپنے پاس لے گئے۔ جو روکھی سوکھی کھاتے پہلے ملکہ کو پیش کرتے، اس تو تکریم سے پیش آتے، لیکن غم کیسے کم ہوتا۔ بیوہ ملکہ مرحوم بادشاہ کی حالت کو یاد کرتی، خود کریا کرتی اور شاہی خاندان کی عورتیں بھی آہیں بھرتی۔ اسی عالم حزن میں 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ برما کے مسلمانوں نے ملکہ کو بھی بادشاہ حضور کے پہلو میں دفنا دیا۔ بعد ازاں چندہ جمع کر کے درگاہ بنا دی گئی۔ آغاز بھی وفا، انجام بھی وفا۔ کہتے ہیں کہ اس درگاہ پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ حضور اور ملکہ زینت محل کی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ مغل ملکہ کے ساتھ یہ سلوک برطانوی ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ہوا۔ برطانوی ملکہ اور مغل ملکہ دونوں کی شادی 1840 میں ہوئی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ شاہی کروفر کے ساتھ وہ زیورات پہنتی تھی جو ملکہ زینت محل کو شادی کے وقت بادشاہ سلامت میں تحفے میں دیے تھے، جنہیں 1857 میں لال قلعہ کی لوٹ مار کے دوران انگریز فوجیوں نے ملکہ زینت محل سے چھینا تھا۔ یہ نادر زر و جوہرات ملکہ الزبتھ دوم بھی پہنتی رہیں۔ وہ کوہ نور ہیرا آج تاج میں سجاتی تھیں۔ ملکہ کی ذاتی ملکیت میں مغل خاندان سے لوٹی ہوئی دولت بھی شامل ہے۔ ملکہ الزبتھ کو سرکاری طور پر یاد رکھا جائے گا، لیکن ملکہ زینت محل کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بغیر شاہی پروٹوکول کے آج بھی زندہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔